السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو شارٹ لیکچرس۔ آج میں اسٹوڈنٹس ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 42۔ تو لیسن نمبر 42 ہمارا کیا ہے؟ انوائرمنٹل ایشوز۔ ٹھیک ہے، تو جلدی سے پہلے ہم نے سب سے پہلے اپنا لیسن نمبر جو ہے 42 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ جی اسٹوڈنٹس، تو ہم نے لیسن نمبر 42 جو ہے اپنی اسکرین پہ اوپن کر لیا ہے۔ اب جو ہے جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 42 جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوائرمنٹل ایشوز، ٹھیک ہے، ماحولیاتی مسائل۔ اب جو ہے اسٹوڈنٹس آپ کے جو لیسن کے جو نیم سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس میں کن چیزوں کے بارے میں جو ہے ڈسکس کیا جائے گا، کن چیزوں کے بارے میں اس میں جو ہے پورا ہماری اسٹڈی میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے ماحولیاتی مسائل اور ان چیزوں کو جو ہے اس میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ اب اس لیسن کے جو ہے ہم اوور ویوز کیا ہیں ہمارے؟ ٹھوس فضلہ، اس کے بعد ہے ڈسپوزیبل سوسائٹی، صاف پانی کا تحفظ، اس کے بعد ہے ایئر صاف کر رہا ہے، جنگلات کا تحفظ اور معاشرہ اور ماحول۔ جی سولڈ واٹر، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جب سٹارٹ میں کیا بتایا انہوں نے، اس کے بعد ہے پائیدار سوسائٹی اور دنیا۔ جی اب ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس، پاپولیشن گروتھ اینڈ کلچرل آؤٹ لک ہیو پٹ انکریزنگ ڈیمانڈس آن دا نیچرل انوائرمنٹ۔ تکنیکی ترقی، آبادی میں اضافے اور ثقافتی نقطہ نظر نے قدرتی ماحول پر بڑھتے ہوئے مطالبات کو جنم دیا ہے، اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تیسری دنیا کے ممالک میں لوگوں کو آبادی اور غربت کے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماحولیاتی مسائل میں سے کچھ کیا ہیں؟ ٹھوس فضلہ، ڈسپوزیبل سوسائٹی۔ اب اپنے زندگی میں ایک دن کے بارے میں سوچو اور جو کچھ تم پھینک دیتے ہو اسے جمع کرو۔ اس کا وزن کتنا ہوگا؟ امریکہ جیسے صنعتی معاشرے میں ایک وسط فرد روزانہ تقریباً 2.5 کلو گرام کاغذ، دھات، پلاسٹک اور دیگر ڈسپوزیبل مواد زندگی بھر میں 50 ٹن سے زیادہ خارج کرتا ہے۔ یہ ایک ڈسپوزیبل معاشرے کی مثال ہے جہاں سہولت ثقافتی قدر بن چکی ہے۔ ایک متمول معاشرہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اور زیادہ تر اشیاء میں جو ہے پیکجنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پیکجنگ ہوتی ہے، اب جو ہے ہر چیز جو پیکنگ میں ملتی ہے۔ تو اس کے بعد سب سے زیادہ واقف کیس فاسٹ فوڈ کا ہے، جو پلاسٹک اور جو ہے اسٹائرو فوم کنٹینر میں پیش کیا جاتا ہے، جسے ہم منٹ کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اب صارفین جو ہے ان گنت دیگر مصنوعات کو وسیع پیمانے پر جو ہے پیک کیا جاتا ہے، مصنوعات کو جو زیادہ دلکش بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب دیگر ڈسپوزیبل محدود بوتلیں، اور اس کے بعد ہے قلم، استرا اور فلیش لائٹ اور بیٹریاں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈسپوزیبل پھینکی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ فضلہ کہاں جاتا ہے؟ ویئر ڈز دس ویسٹ گو؟ اب یہ فضلہ کہاں جاتا ہے؟ چونکہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے ریسائیکل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا ہے۔ اس کو لینڈ فلز کی ضرورت ہے اور قدرتی ماحول کے لیے متعدد خطرہ ہیں، لہٰذا اس کو ضائع کرنے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، جو پانی کی آلودگی زمین کے اوپر اور نیچے دونوں میں حصہ ڈالتا ہے۔ اس فضلے کو دوبارہ صاف کرنا ہوگا اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے۔ اب ہے پریزرونگ کلین واٹر، پاک پانی جو ہے صاف پانی کا تحفظ۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے وہ بھی جو ہے ہماری جو سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن جو ہے اس طرح کے جو ہمیں بینیفٹس نہیں مل رہے اور جو ہے اس طرح کی ہمیں فیسلٹیز نہیں مل رہی کہ اچھا پانی اور اس طرح کی چیزیں مل جائیں، تو یہ جو ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اوکیئنز، لیکس اینڈ اسٹریمز، جی سمندر، جھیلیں اور نہریں عالمی ماحولیاتی نظام کے لائف بلڈ کی فراہمی کرتی ہے۔ انسان جو ہے پینے، نہانے، ٹھنڈک، کھانا پکانے، تفریح، زراعت اور دیگر سرگرمیوں کے لیے پانی پر انحصار کرتا ہے۔
سائنسدان جس کو ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہتے ہیں، اس کے مطابق زمین قدرتی طور پر پانی کی ری سائیکل کرتی ہے اور زمین کو تر و تازہ کرتی ہے۔ یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج سے گرمی کی وجہ سے زمین کا پانی بخارات بن جاتا ہے اور بادل بنتے ہیں۔ بادل جو ہے پانی پھر بارش کی طرح زمین پر لوٹتا ہے، جو نہروں اور ندیوں میں بہتا ہے اور سمندر کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ ہائیڈرولوجیکل سائیکل نہ صرف پانی کی فراہمی کی تجدید کرتا ہے بلکہ اسے صاف بھی کرتا ہے اور آلودگی پھیلانے والے پانی کی فراہمی اور ماحول کو متاثر کرتی ہے۔ اب بڑھتی ہوئی آبادی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی نے معاشروں کی پانی کی بھوک میں بہت اضافہ کیا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے کچھ حصوں میں جہاں بارش ہوتی ہے، لوگ زمینی پانی کو قدرتی طور پر دوبارہ بھرنے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب جو ہے ہوا صاف کرنا، ٹھیک ہے، کلیننگ دا ایئر، ٹھیک ہے، صاف پانی بھی چاہیے، ہوا کو بھی صاف کرنا ہے۔ اب صنعتی ٹیکنالوجی خاص طور پر فیکٹری اور موٹر گاڑی کے غیر متوقع نتائج میں سے ایک ہوا کے معیار میں کمی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں صنعتی طرز زندگی سے پیدا ہونے والی آلودگی سے نمٹنے کے لیے بہت بڑی پیش رفت ہوتی ہوئی ہے۔ فضائی آلودگی کی ممانعت کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں۔ سائنسدانوں نے فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز تیار کی، لیکن ترقی پذیر ممالک میں ہوا کا مسئلہ آلودگی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ کھانا پکانے اور گرم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ایندھنوں سے لے کر معیار کو نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے غریب ممالک قلیل مدتی صنعتی ترقی کی ترغیب دینے کے خواہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیزاب بارش، اس کے بعد ہے ایسڈ رین، دیر از آلسو دا ڈینجر آف ایسڈ رین، تیزاب بارش کا خطرہ بھی ہے۔ یہ بارش سے مراد ہے ہوا کی آلودگی کے ذریعے تیزابیت کا حامل ہے جو پودوں اور جانوروں کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا آغاز بجلی گھروں نے بجلی پیدا کرنے کے لیے جو ہے جیواشم ایندھن، تیل اور کوئلہ کو جلانے سے کیا ہے۔ اب ہے پریزرونگ دا فاریسٹ، جنگلات کی حفاظت کا تحفظ۔ اب جنگلات دنیا کی بڑھتی آبادی کی ضروریات اور بھوک کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسرے مقاصد کے لیے زمین کو جنگلات سے پاک کر دیا گیا ہے۔ پھر ہمارے پاس لکڑی کی صنعت ہے جو جنگل کھاتا ہے کی فضاؤں کو صاف کرنے میں جنگلات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جنگلات کی کمی CO2 کاربن ڈائی آکسائیڈ ساتھ ماحول کو صاف کرنے کا عمل رکاوٹ کا شکار ہے۔ ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گرین ہاؤس کی شیشے کی چھت کی طرح برتاؤ کرتا ہے، سورج سے گرمی کو زمین پر منتقل کرتا ہے جبکہ اس کا زیادہ تر حصہ سیارے سے دور پھیلنے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گرین ہاؤس اثر کے بارے میں قیاس آرائی ہے کہ اس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دیکھیں گرین ہاؤس افیکٹ رائز ان دا ارتھ آگے گلوبل وارمنگ تک، ٹھیک ہے۔ گرین ہاؤس اثر کے بارے میں قیاس آرائی کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ ہوگی۔ اس طرح کے پوائنٹس جو اسٹوڈنٹس آپ کو ہائی لائٹ کر کے دیے جاتے ہیں، یہ امپورٹنٹ جو ہے آپ کا ایک سینٹینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں سے جو ہے آپ کے جو شارٹ لیسن جو ہے کویسچن بن جاتے ہیں اور کوئزز آ جاتی ہیں موسٹلی۔ اب ہے معاشرہ اور ماحول، گرین ہاؤس افیکٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حیاتیاتی تنوع بھی ہوتا ہے۔ اب معاشرہ اور ماحول، سوسائٹی اینڈ دا انوائرمنٹ، اس میں کیا ہے کہ یہ معاشرے کا عمل ہے۔ اٹ از دا آپریشن آف سوسائٹی دیٹ افیکٹس دا نیچرل انوائرمنٹ، یہ معاشرے کا عمل ہے جو قدرتی ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ اب معاشرتی نظام کے عمل سے متعلق اقدار اور عقائد انتہائی اہم ہیں، لہٰذا ماحولیات کی صورتحال فطری دنیا کے بارے میں ہمارے رویوں کی عکاسی کرتی ہے۔ ترقی کی منطق کے حصے کے طور پر ماحولیات کو جو ہے وسائل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ انسان ماحولیاتی مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور فنکار ماقبل پر امید ہے کہ انسان یہ کر سکتا ہے۔ جو معاشرتی کشمکش کے نظریہ نگاروں کا خیال ہے کہ قدرتی ماحول کی پریشانیوں کا نتیجہ جو ہے معاشرتی انتظاموں سے ہوتا ہے جو اشرافیہ کے موافق ہیں۔ اس کے بعد ہے ماحولیاتی نسل پرستی بھی ہے۔ آپ دیکھیں
لاسٹ پوائنٹ دیکھیں ہمارا سسٹینیبل سوسائٹی اینڈ ورلڈ. سسٹینیبل سوسائٹی اینڈ ورلڈ، پائیدار سوسائٹی اور دنیا. اب اس میں ہے کیا ہے، ماحولیاتی پریشانیوں کی پوری حد کا حل ہم سب کے لیے یہ ہے کہ وہ ماحولیاتی خسارے میں اضافہ نہ کریں. ہمیں ماحولیاتی طور پر پائیداری ثقافت کی تلاش کرنی ہوگی، جس سے مراد وہ طرز زندگی ہے جو آئندہ نسلوں کے ماحولیاتی ورثے کو دھمکی دیے بغیر موجودہ نسل کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اب پائیدار رہنے کے لیے 3 بنیادی اہداف کا مطالبہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے محدود وسائل کا تحفظ ہے، یعنی ہمارے حال کو مستقبل کی طرف ایک ذمہ دار نگاہ سے پورا کرنا ہے. تحفظ میں وسائل کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنا، توانائی کے متبادل وسائل کی تلاش اور کچھ معاملات میں کم سے جو رہنا سیکھنا شامل ہے. اب دوسرا مقصد فضلہ کو کم کرنا ہے، جب بھی ممکن ہو کم استعمال کرنا ہے. فضلہ کو کم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر کے معاشروں کو پروگراموں کی ری سائیکلنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس میں جو ہے آپ کے لاسٹ پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ ماحول کو کس طرح صاف رکھا جائے کہ جو ہے چیزوں کو ری سائیکلنگ کیا جائے اور پانی کو جو ہے صاف رکھا جائے اور جنگلات کی لکڑی کو بچایا جائے اور جنگلات کو بھی بچایا جائے اور جو ہے ہوا کو بھی صاف رکھا جائے. تو اس طرح جو ہے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایزی رہے گا. اسٹوڈنٹس اب یہ تقریباً پورا لیسن تو ہے ایک ہی کویسچن اس میں ہو گیا کہ جو ہمارا انوائرمنٹ ایشوز کیا ہیں اور ان ایشوز کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس طرح سے آپ کو جو ہے کویسچن آ سکتے ہیں آپ کے فائنل میں، اس لیے آپ اچھے سے اس کی بھی پریپریشن کریں. باقی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ.